تو اچھا اس کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. یہ حلیمہ بیت کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں. تجھے کیا خبر کہ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. اب اس کو نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا کوئی بکری وغیرہ ہے تو ہمیں تھوڑا دودھ دے دیں، ہم مسافر ہیں. اس نے جی بکریاں تو میرا شوہر سارا چرانے کے لیے لے گیا ہے، ایک بریئر سی بیمار بکری ہے جس میں دودھ وغیرہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا آپ ہمیں اجازت دیں. باقی پتا کم نہیں کہ دودھ ہے یہ ہے نا. اس نے کہا جی میری طرف سے اجازت ہے. آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، تھنوں پر ہاتھ پھیرا، وہ تو تندرست ہو گئی. خود حضور نے چوئی وہ دھوئی، دودھ دھوا تو فرمایا برتن دو. ایک برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، مٹکا بھر گیا، جگ بھر گیا، گلاس بھر گیا، کاغذ بھر گیا. گھر میں جتنے برتن تھے سارے دودھ سے اسی بھرے. اور جو پھر آپ بھی خود خوب پیا، صدیق اکبر نے بھی پیا. اتنا تھوڑا سا وقت، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے بس چلے گئے. شام کو جب اس کا شوہر آیا نا تو صحیح بڑے سیانے تھے، بڑے ذہین. اس زمانے میں لوگ کتنے ذہین ہوتے تھے. اور اس عورت کی زیادت دیکھی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نہیں تھے. تو اس نے کہا جی میں نے جواب اسی لیے نہیں دیا کہ آپ بار بار مجھے سلام کریں، ہے نا. تو جب شام کو اس کا شوہر آیا تو اچھا کیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر سال مدینہ پاک کی حاضری دے، تکلیفیں اور مشکلیں آسان کرے. آپ سب کو بھی اینے کے ادھر منہ کی ادھر ادھر لگے گے جڑا اتنے ہے کتنے ہے جو اتنے ہے سارے ہنستے. شام کو جب اس کا شور آیا، ذہانت دیکھو، اس لیے ہمارے قبلہ ذہین بندے کو بہت پسند کرتے ہیں کوئی بھی ہو. وہ آیا تو اس نے جب حالات دیکھے نا گھر کے، اس نے محسوس کیا کچھ اجلا اجلا لگ رہا ہے، کچھ بدلا بدلا لگ رہا ہے، نہ رنگ روغن ہوا ہے نہ کوئی چیز آئی گئی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا یہ کیا ہے؟ تو اس وقت اس عورت نے، ام معبد نے، اپنے شوہر کو جو حضور کے بارے میں بتایا نا، وہ نقشہ آج تک کتابوں میں لکھا کہ ایسے ایک شخص آیا تھا اور اس کا چہرہ ایسا تھا. اچھا حضور اپنا کام کر دے رہے تو وہ اپنا کام کر دی رہی. یہ معطر فضا، یہ گھر کا یہ چاندن، یہ سب روشنی، یہ اسی پری پہ کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود چھپ جائے کہ منبودم. امیر خسرو جیسے لوگ بھی اس کو بیان کرتے ہیں. تو حضور کا جمال اس نے بیان کیا کہ ان کی پلکیں جو ہیں وہ لمبی تھیں، ہے نا، ابرو ان کے جو ہے وہ ملے ہوئے تھے، پیشانی اس کی اونچی تھی، داڑھی ان کی خوبصورت تھی، منور تھی. اور اس طرح حضور کا نقشہ میں اب کیا بیان کروں آپ کو. تو اس نے بیان کیا تو اس نے یہ، انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. بکری تو اس کو پتا تھا اس کے شوہر کو بھی کہ یہ حال ہے. تو پھر اسی سے سارا گھر بھر گیا دودھ کا. تو آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ام معبد کو اور حضور کے جمال کو اور حضور کی شان کو یاد کرتے ہیں. بسم اللہ جناب. عقیل صاحب، ظہیر چشتی صاحب اور سائن چشتی صاحب، تمہارا کیا نام ہے، طیب صاحب، اور ادھر ہمارے بچے یہاں بھی بڑے اچھے اچھے نعت خوان ہیں ہمارے اعتکاف میں. کون ہے؟ اور عمر نقشبندی صاحب نقیب محفل ہیں ماشاءاللہ. سارے بادب با ملائدہ اور شفقت اور محبت لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا